الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. اردو کے بیان اردو کی اکثریت اردو والی. حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. دل میں قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارا رب راضی ہو، حضرت کی روح کو ثواب پہنچے اور ہمیں، مجھے اور آپ حضرات سننے والوں کا اس میں فائدہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایسے مدرسوں میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں. یتیم کے احکام اور مسائل پڑھے سنے تھے اساتذہ سے، لیکن یتم کا درد ہم نے محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ خود میرے والد صاحب کا انتقال تقریباً 14 سال پہلے ہوا ہے. یتیم وہ ہوتا ہے کہ بزرگ سے قبل اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اتر جائے. لیکن میں نے بڑھاپے کے اندر یتم کا درد محسوس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر کام میں حضرت سے مشورہ لیتا تھا اور حضرت مشورہ دیا کرتے تھے تدریسی امور میں، دنیاوی امور میں، گھریلو امور میں، یہاں تک کہ بچیوں کی رخصتی کے وقت میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، میں اپنی بچیوں کو رخصتی کے وقت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، آپ مجھے طریقہ سکھائیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہے. ہر چیز کے اندر حضرت رہنمائی فرماتے تھے. پشاور دارالایمان بنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضرت کی دعاؤں کی برکت سے. جو بھی دارالایمان سے ساتھی وابستہ ہوئے، ہمارے اوپر ان کی اصلاح اور تربیت کا اور ان کو چلانے کا کوئی بوجھ نہیں تھا.
وہ سارا کا سارا بوجھ حضرت یہاں کس کے اندر اٹھا دیتے. ساتھ ہی وہاں سے صرف ان کا تعلق ہو جاتا. وہ یہاں تھے اور ابتدا میں حضرت بذات خود اپنے آپ کو دن رات دوسرے کے مریدین اور متعلقین کے ساتھ تھکاتے تھے، اس لیے کہ حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے مریدین، میری جماعت اور میرے جتے والوں کی تعداد بڑھ جائے. حضرت تو چاہتے تھے کہ امت کے اندر کام کرنے والے افراد پیدا ہو جائے. حضرت جو بھی آتا تھا اس سے خوش ہوتے تھے. تو اس لیے اکثر و بیشتر یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اس مرکز میں، اس خانقاہ کے اندر جو بھی آپ اس کو کہیں، حضرت مختلف نام لیتے تھے کہ اس میں کوئی پیر نہیں ہے. یہ جملہ حضرت اکثر و بیشتر فرماتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ذاتی طور پہ اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ فرماتے کہ اس جگہ کا ماحول پیر ہے. اس ماحول کے اندر جو آتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے آتے ہیں، نیک ارادوں سے آتے ہیں. تو بہرحال اس وقت میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا زیادہ نہیں آتا، لیکن میں اس بڑھاپے کے اندر سفید ریش حالت میں اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتا ہوں. اس لیے کہ جن چیزوں کے اندر قدم قدم پہ حضرت ہماری رہنمائی فرماتے تھے تو وہ سلسلہ آج ختم ہو گیا. باقی حضرت کی شخصیت کسی سے مخفی نہیں تھی. البتہ میں حضرت کے ساتھ ایسے اوقات میں رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی اور نہیں اس وقت رہا ہوگا. یہاں اس مرکز کے اندر بھی اور سفروں کے اندر بھی حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ اپنے پاس کمرے کے اندر کسی کو نہیں چھوڑتے، لیکن حضرت کمرے کے اندر مجھے ساتھ رکھتے تھے. میں ساتھ ہوتا تھا شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جب میں یہاں اعتکاف میں آیا، مجھ سے پہلے بہت سارے ساتھی آئے، حضرات علماء ہیں، مشائخ آئے. تو یہاں حضرت کا معتکف تھا، پیچھے میرا معتکف تھا، کپڑا لگا ہوا تھا، سخت گرمی تھی شدید. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پنکھا لگاؤ. چھت کے اندر ابھی بھی کون لگی ہے، یہ بغیر ترتیب کے پنکھا وہاں لگوایا گیا. پھر بھی گرمی تھی، حضرت محسوس کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے معتکف میں آؤ. تو حضرت نے اپنے معتکف میں ساتھ رکھا، اور کبھی حضرت کا بستر قبلے کی طرف ہوتا تھا، میرا پیچھے ہوتا تھا. کبھی مجھے فرماتے کہ تم آگے ہو جاؤ، میں یہاں ہوتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے معتکف کے 10 دن گزرتے گئے. حضرت نے کبھی میری راحت کے اندر جب کچھ محسوس کیا کہ اس میں تکلیف ہوگی تو دوسری طرف مجھے کر دی. میں اصرار کرتا، لیکن حضرت اس معاملے میں وہ پھر ہم بات نہیں کر سکتے تھے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ جو میں نے حضرت کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا تو شاید بہت کم ہم نے پڑھا اور سنا. سردی اور گرمی میں حضرت رحمہ اللہ کا معمول رات 2 بجے کے اٹھنے کا تھا. 2 بجے اٹھتے تھے، وضو فرما کر تہجد پڑھتے تھے. پہلی 2 رکعت مختصر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد طویل رکعتیں پڑھتے تھے، اور مسلسل 12 رکعت پڑھتے تھے. کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتے. کبھی تہجد کی نماز کے بعد صلاۃ تسبیح ہوتی تھی. تو میں سویا تھا، حضرت کھڑے ہو جاتے تو حضرت کی ہچکیاں شروع ہوتی تو میں اس سے فوراً اٹھ جاتا. پھر بعد میں طبیعت حساس ہوئی، جب حضرت اٹھتے تو میں بھی اٹھ جاتا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت سجدے میں ہیں اور ہچکیاں سل گئی، وہی مسلسل ہچکیاں آتی تھی،
اور روتے تھے میں اٹھ جاتا تھا. ابتدا میں ڈر جاتا تھا کہ بہت طویل سجدہ بھی ہے اور روتے بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نکل جائے. میں بیٹھا حضرت کے پاس کبھی جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا تھا. کافی دیر کے بعد پھر سر اٹھا تھا. پھر دعا کے اندر تقریباً 45 منٹ مسلسل حضرت دعا کرتے تھے. 30 منٹ 40 منٹ 45 منٹ کبھی کبھی 1 گھنٹہ تک دعا کی نوبت پہنچ جاتی. اور کبھی بیٹھ کر کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھ کر کبھی سجدے میں، اور روتے تھے مسلسل. یہ دعا کی کیفیت تھی. رات 2 بجے، اس لمبی راتوں کے اندر سردی کے موسم کے اندر 2 بجے آدمی اٹھے تو کافی وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ 6:30 بجے نماز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تہجد کے بعد دعا، وہ یہ مناجات الفقیر سے دعائیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. پھر قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو لکھنا ان کا مشغلہ تھا اس میں لگے رہتے. ابھی پشاور کے اندر جو بیماری حضرت نے گزاری، تقریباً 5-6 رات وہیں پر رہے. تو میں سحری کے وقت آ جاتا تھا، گھر کے ساتھ کمرہ ہے حضرت کا. سحری کے وقت آتا تھا تو حضرت جو ہے وہ اسی سخت شدید بیماری کے اندر وہ لکھتے تھے. تو میں آتا، میں کہتا کہ حضرت اس بیماری کے اندر اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا، پھر آپ کام کرتے جائیں. لیکن اس سختی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. تو مجھے مسکرا کر فرماتے 10 ہمہ مشغلہ دا، یہ میرا شغل ہے، یعنی میری ایسی مصروفیت ہے کہ جی